بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے کا ذکر کریں گے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت عرصے سے بارش نہ ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70,000 افراد اپنے ساتھ لے کر خدا جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بارش نہیں ہوئی اور ان 70,000 لوگوں میں موجود ایک گناہگار کی دعا سے خدا جل جلالہ نے بارش برسائی۔ آخر اللہ نے کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بجائے اس گناہگار کی دعا سے بارش برسائی؟ آئیے دوستو جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عرصہ دراز سے بارش نہ ہوئی، کھیتی باڑی سوکھ چکی تھی، ہر شے قحط کی لپیٹ میں تھی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ آپ علیہ السلام خدا سے دعا کریں کہ بارش برسے، ورنہ سب لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی، بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا بہت برا حال ہو چکا ہے، بچے جوان عورتیں بوڑھے سبھی بھوک سے نڈھال ہے، آپ خدا سے دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 70,000 لوگوں کو لے کر صحرا کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے جتنی بھی دعائیں دی وہ سب خدا کی بارگاہ میں کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کی، اے میرے پروردگار، اگر تو نے ہم پر بارش نہ برسائی تو تیرے یہ سارے بندے بھوک سے نڈال ہو کر مر جائیں گے۔ اے میرے خدایا، بچوں کا بھوک سے برا حال ہے اور بوڑھے جوان مرد عورتیں مال مویشی سبھی بھوک سے نڈال ہے۔ اے میرے پروردگار، بارش برسا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ تمام لوگ ایک لمبے عرصے تک خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، لیکن بارش نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، ہم 70,000 لوگوں نے جتنی بھی دعائیں کی بارش نہ ہوئی۔ اے میرے خدایا، ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ اے میرے خدایا، تو بارش کیوں نہیں برسا رہا؟ کیا میرا مقام و مرتبہ تیری بارگاہ میں کم ہو گیا ہے؟ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، آپ لوگوں کے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اس سے کہنا کہ وہ لوگوں کے درمیان میں سے نکل جائے تاکہ میں تمہاری دعا قبول کر لوں۔ اگر وہ لوگوں کے درمیان میں سے نہ نکلا تو اے موسیٰ، جب تک وہ تمہارے درمیان موجود رہے گا تب تک میں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، میری آواز بہت کم ہے، یہ 70,000 افراد تک نہیں پہنچ سکتی۔ خدا جل جلالہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم صرف اعلان کرنا، تمہاری آواز کو ہر کان تک پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا خدا کہہ رہا ہے، تم لوگوں کے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے خدا کی نافرمانی کر رہا ہے۔ جب تک وہ شخص ہمارے درمیان موجود رہے گا خدا بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسائے گا۔ میری تم لوگوں سے التجا ہے کہ وہ شخص جو بھی ہو ہمارے درمیان سے نکل جائے، وہ ہم پر ترس کرے، دوسرے لوگوں پر ترس کھائے، ورنہ وہ جب تک ہمارے درمیان موجود ہوگا اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ خدا جل جلالہ بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا، سب لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آواز سنی۔ اس گناہگار آدمی نے دیکھا کہ مجمع میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا، تو وہ سمجھ گیا کہ وہ شخص میں ہی ہوں اور اللہ پاک میرے متعلق یہ بات کہہ رہا ہے۔ اس نے سوچا، اگر میں اٹھ کر باہر جاؤں گا تو ذلیل اور رسوا ہو جاؤں گا، اور اگر نہیں جاتا تو بارش نہیں برسے گی۔ اگر میں باہر گیا تو لوگوں میں رسوا ہو جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے؟ اور اگر نہیں جاتا تو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ خدا بارش نہیں برسائے گا، سب لوگ بھوک سے مر جائیں گے، بچے مر جائیں گے۔ وہ شخص دل ہی دل میں کہنے لگا،
اے میرے پروردگار، میں نے ساری عمر تمہاری نافرمانی کی ہے، میں نے تمہارا ہر حکم توڑا ہے، میں سرکشی میں اتنا غافل ہو گیا تھا کہ میں آپ کو بھول چکا تھا۔ اے میرے خدایا، میں نے ہر لمحہ تم سے بغاوت کی ہے، تیرے کسی بھی حکم کو نہیں مانا، ہمیشہ گناہ کرتا رہا، اپنی پوری زندگی گناہوں میں بسر کر دی۔ اے میرے پروردگار، آج میری عزت کا سوال ہے، اگر ان لوگوں کو آج پتہ چل گیا تو اے میرے پروردگار میں بہت ذلیل ہو جاؤں گا۔ اے میرے خدایا، میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، تو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، تو میری پردہ پوشی فرما، بے شک تو پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، تو رحم کرنے والا ہے، اے میرے خدایا مجھ پر رحم فرما، میری پردہ پوشی فرما۔ اللہ آج بارش برسا دے، اے میرے پروردگار تو بارش برسا دے تاکہ میری پردہ پوشی رہے۔ اے میرے پروردگار، میری عزت کا سوال ہے، اے میرے رب تو آسمان سے بارش برسا دے۔ اس گناہگار آدمی نے سچی دل سے توبہ کی، اس کے فوراً بعد رحمت خدا برسنا شروع ہو گئی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ خدا جل جلالہ نے اتنی بارش برسا دی کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے تو کہا تھا کہ اس مجمع میں ایسا گناہگار شخص موجود ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اگر وہ مجمع کو چھوڑ کر باہر نہیں جاتا تو میں بارش نہیں برساؤں گا، لیکن میرے خدایا اس مجمع سے باہر تو کوئی بھی نہیں گیا۔ اے میرے رب، یہ کیا ماجرا ہے؟ اے خدایا، یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ خدا جل جلالہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تم لوگوں کو اسی شخص کی وجہ سے ہی سیراب کیا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اے موسیٰ، اس شخص کی سچی توبہ نے، اس کی دل کی آہ نے میرے عرش کو ہلا دیا۔ اے موسیٰ، جس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا تھا، آج بارش اسی کی وجہ سے برسا دی ہے۔ اے موسیٰ، میں نے اس گناہگار کو معاف فرما دیا ہے، اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو میں نے معاف فرما دیا ہے۔ اے موسیٰ، میں رحم کرنے والا بڑا کریم پروردگار ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے پروردگار، مجھے اس کے بارے میں بتا دے تاکہ میں اس کی زیارت کر سکوں۔ خدا جل جلالہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تو اسے اس وقت رسوا اور ذلیل نہیں کیا جب وہ گناہ پر گناہ کرتا رہا، اور جب اس نے توبہ کر لی ہے تو میں کیسے اسے رسوا کر دوں؟ اے موسیٰ، میں چغل خور کو برداشت نہیں کرتا۔ اے موسیٰ، چغل خوری کرنا مجھے بالکل پسند نہیں، میں تو عیب چھپانے والا ہوں، میں ہرگز کسی کا عیب فاش نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی کی تحقیر کروں گا۔ جاؤ موسیٰ، آج میں نے اسی کی طفیل تم لوگوں پر بارش برسا دی، اور اے موسیٰ، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ہمارا پروردگار کتنا بڑا کریم ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی صرف ایک مرتبہ توبہ کرنے پر معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، چاہے وہ بڑے گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ بس ایک بار سچے دل سے توبہ کرنے سے خدا جل جلالہ اپنے بندوں کی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے ان کی گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ میرے محترم عزیز دوستو، گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتے ہیں کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر ڈٹے رہنے کے بجائے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کی حضور سچی توبہ کر لے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ ہمارا رب بڑا کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی راہ پر گامزن کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔